حسن وائس کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم ناظرین، مدینے کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنی میں لیا اور اتنی کا ہی دوں گا۔ اس لڑکے نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنتی یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پلٹے تو بہت خوبصورت لہجے میں پلٹے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لیفاق بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور اس سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کراتے دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیت قرآن تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور وہ راہگیر ٹٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ نے توقف کی وجہ سے پوچھی، بولے کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالی ہوئی باہر تشریف لے آئی۔ دیکھا تو وہ بیٹے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میرے امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگی موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ بار رحمتیں ہو ان پر۔ اس واقعے کو السیرۃ النبویہ ابن ہشام طبقات الکبریٰ ابن سعد میں نقل کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمیں اسلام سمجھا رہے ہیں، اللہ کا فرمان بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مکہ والوں کے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ عرب اور عجم پر حکومت کرو گے۔ اس طرح یہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے غلام تھے، اس کے بعد اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا،
اب دیکھو مدینہ منورہ میں حضرت عمر، حضرت ابو حذیفہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو کچھ وہ صرف اور صرف تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔